وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 70 باپ بھی کہہ سکتا تھا، 70 بھائی بھی کہہ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے پیار کی جو تشبیہ ہے وہ 70 ماؤں سے دی۔ تو ابھی میں جب بچوں سے مل رہا تھا، ان کی آنکھوں میں اداسی بھی تھی، امید کی چمک بھی تھی، درد بھی تھا۔ تو یہ جو بچے آج یہاں پر علاج کرانے آئے ہیں، یہ انہوں نے اپنا بچپن نہیں جیا، اپنا لڑکپن نہیں جیا، برآمدے میں اٹکیلیاں نہیں کھیلی۔ یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں چیزوں کو سمجھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا پڑھائی لکھائی سے نہیں آتا اور وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں آتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ یوں یہاں پر سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد 17 سال بعد دی، مجھے 22 سال بعد دی۔ شاید اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، اولاد والوں کو اولاد کا احساس اتنا نہیں جتنا سہیل صاحب کو اور مجھے ہوگا۔ اللہ نہ بھی دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ تو کئی مرتبہ رب تعالیٰ جو ہے آپ کو کسی انتظار میں مبتلا کر کے، کسی مشکل میں ڈال کے، کسی امتحان میں، کسی آزمائش میں، شاید آپ کو دوسروں کے لیے کام آنے کے لیے آپ کے دل میں احساس جگاتا ہے۔ حسن نثار صاحب بیٹھے ہیں، تو میرا ان سے خاص تعلق نہیں ہے، اور دبنگ انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ کئی دفعہ اپنا جو ہے اچھے کام کو اچھا کہتے ہیں، برے کام کو برا کہتے ہیں۔ میرا ان سے کوئی ذاتی رشتہ نہیں۔ ایسے ہی میں نے ایک دن ملاقات ہو گئی ان سے، تو میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو اس لیے نہیں بھول سکتا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس دن میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اس دن آپ نے مجھے فون کیا تھا اور آپ نے جو ہے وہ فاتحہ کہی تھی۔ تو یہ احساس ہے۔ میں آج وزیر اعلیٰ بنا ہوں، پہلے اپوزیشن لیڈر تھا، 14 سال 10 سال میں ممبر قومی اسمبلی رہا، پھر 4 سال میں اپوزیشن لیڈر رہا، پڑھتا تھا، 18 سال کا تھا، گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، جیل چلا گیا، 6 مہینے جیل کاٹی، جج صاحب کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے کہا یہ تو بچہ تھا، اس کے اوپر کیس نہیں بنتا تھا، انڈر ایج تھا، کواشمنٹ ہوئی۔ 10 سال مشرف دور میں یہاں پر گروی رہا، اپنا جو ہے وہ یغمالی بنا کے رکھا رہا، ماں کو نہیں دیکھا، والد کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، نہ جا سکا۔ والد نے مجھے خط لکھا جب وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارا بڑا انتظار کیا، میں آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں، یہ خط لکھے جا رہا ہوں، اگر زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے۔ آج بھی وہ خط میں روز پڑھتا ہوں۔ انسان روز سیکھتا ہے اور سیکھنا چاہیے۔ سیکھتے کوئی عالم فاضل سے نہیں صرف سیکھنا، پروفیسر سے نہیں سیکھنا، آپ اپنے گھر کے مالی سے سیکھ سکتے ہیں، آپ کسی ریڑھی بان سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ وہ انسانیت کا سبق ہے۔ آج الحمدللہ کامیاب سیاستدان یہی ہے نا کہ بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے؟ نہیں، کامیاب سیاستدان وہ ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کی نظر میں اچھا انسان ہے۔ کئی وزیر اعلیٰ آئے چلے گئے، لوگوں کو ان کے نام بھول گئے، شکلیں بھول گئیں، لیکن اگر اللہ کی توفیق سے انہیں اچھے کام کیے وہ ہمیشہ یاد رہتے، ہمیشہ وہ صدقہ جاریہ کی طرح آپ کو اگلے جہان قبر میں بھی آپ کے لیے آسانی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔
قرآن پاک میں سورہ دعا میں اللہ نبی سے کیا فرماتے ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہو، ہم نے آپ کو کب چھوڑا؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کا ہاتھ تھاما؟ آگے کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کبھی مسکین کو دھکا نہ دینا اور یتیم کو کھانا کھلانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب بچوں کو رات کو ماں کو جھوٹی تسلی دینی پڑتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، کبھی اپنے اوپر تاریخ کریں نا ذرا، 2 منٹ وہ فیڈر نہیں ملتا بچے کو تو بچہ بلکتا ہے تو کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ آج کئی گھر ہیں ایسے جہاں پر بچوں کے پاس دودھ نہیں، ماں باپ جھوٹی تسلی دے کر بچے کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس ماں کا دل نہیں جس کے بچہ رات کو بلکتا ہے، اس کو نیند کہاں آنی سکون کی؟ گھر میں ماں پڑی ہے، درد سے کراتی ہے، بیٹا بے بس ہے، وسائل نہیں ہے، اس کا دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنا کلیجہ بیچ کر اپنی ماں کا علاج کراؤں، لیکن پیسے نہیں۔ تو یہ زندگی احساس کا نام ہے، دین بھی احساس کا نام ہے، اور اس احساس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا بھلا ہمارے ہاتھوں سے کر دے۔ تو کوئی احسان کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ پہ احسان کرتے ہیں۔ یہاں آ کر بچوں کے ساتھ مل کر، میں ابھی ملا تو بچی کو میں مل کے آگے بڑھ گیا، اس نے کہا نہیں انکل رکے یہاں پہ۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹی، اس نے پہلے سیلفی لی، اس نے کہا میں آج ایک ماں کے اوپر گانا تیار کر کے لے کے آئی ہوں، آپ کو گانا سنانا ہے۔ اس نے اپنا جو ہے وہ گانا سنانا شروع کیا، تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں؟ کہتا ہے میں نے آپ کا پورا بایو ڈیٹا پڑھا ہے۔ تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے قاسمی صاحب میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں تو اپنے آپ کو خادم اللہ کہلاتا تھا، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، بعد میں عوام جو مجھے خطاب دے دیں وہ دے دیں۔ کہ اندر میں دل سے کیا والد صاحب ہوں کہ میرے کو پوچھے کہ آپ نے اپنا نام کیا دینا، تو میں نے کہا میرا نام شاعر وزیر اعلیٰ ہے۔ تو شاعر لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں، ادیب بیٹھے ہیں، یہ لکھتے ہیں تو ان کے دل میں احساسات ہوتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو یہی اصل دین ہے کہ آپ لوگوں کا احساس کریں، اور احساس صرف کوئی جیب میں پیسے ڈال کے نہیں ہوتا۔ کسی کو اچھے الفاظ سے آپ اپنے ملازم کو بلا لیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، پتہ نہیں اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کو کتنی مقبول ہے۔ اور میں نے اپنی والدہ کو آج 4 سال بعد ملا، مشرف دور میں 10 سال بعد ملا، تو شاید یہ جو انتظار ہوتا تھا، جب یہ 10 سال پہلے جب مشرف دور تھا تو یہ اشارے کے اوپر وہ سردیوں میں نا اپنا ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا ہوتا تھا، تو میں دیکھتا تھا اشاروں پہ رک کے، میں نے کہا یہ کب دن آئے گا، کتنی عیدیں گزر گئی اللہ میاں، 10 سال ہو گئے، میں اپنی ماں کو کب گلے لگاؤں گا۔ تو یہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، لیکن اگر ان مشکلوں سے نکل کر اللہ آپ کو کوئی احساس دے دے، اچھا انسان بنا دے، دوسروں کا درد محسوس کرنے کی توفیق دے دے، تو وہ کامیابی ہے۔ تو آج سندس فاؤنڈیشن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس شخصیت کے لیے جس نے اپنی ساری زندگی اس ادارے کو دی، فرشتہ صرف آدمی منو بھائی، ہم اس کو تالیاں بجا کر خراج تحسین پیش کریں۔ تو میں سندس فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کو یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں یہاں پر کہوں کہ اتنے کروڑ میں نے آپ کو آج دے دیے ہیں، یہ روایتی باتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو کل یا پرسوں اپنے پاس
بلاؤں گا. مجھے کہا میرے اسٹاف نے کہ آج تھیلیسیمیا ڈے ہے تو آپ بچوں کو اپنے گھر بلا لیں. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا میں گھر بلا لوں گا, بچے آ جائیں گے, تکلیف ہوگی ان کو اپنا جو ہے خون لگتا ہے, میں ان کے پاس جاؤں گا کیونکہ میں اپنے اوپر احسان کروں گا کہ ان بچوں کو دیکھوں گا تو دل میں اور جذبہ جاگے گا. انشاءاللہ پہلے بھی اللہ نے کام لیا, اب بھی اللہ تعالیٰ سندس فاؤنڈیشن کے لیے کام لے. اور آخری بات میں بتا دوں آپ کو, نجم ولی صاحب آپ کو اپنا میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ولایت ہوتی ہے تو پھر آپ اداریہ لکھتے ہیں, کالم لکھتے ہیں. تو میرے دادا مرحوم جنہوں نے میری تربیت کی ہے وہ کہتے تھے بیٹا یہ صبح صبح درختوں پہ پرندے اپنے بچوں کا دانہ چگتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قابل بنائے. پہلی بات اپنی اوقات نہ بھولنا کہ تم کیا تھے, عزت تو اس رب کی دین ہے, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. دوسری بات, جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی عہدہ دے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اور اگر ایک پرندے نے بھی قیامت والے دن ایک سچی گواہی دی کہ یا اللہ اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کی حج پتہ نہیں ٹوٹے پھوٹے قبول ہونا ہو, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیری مخلوق کی خدمت کرتا تھا. تو کہنے لگے بیٹا اگر ایک پرندے کی گواہی بھی اللہ کی عدالت میں قیامت والے دن سچی پڑ گئی تو دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی. تو یہ مطمئن نظر ہے. کتنا جینا ہے یہاں پر, بڑے بڑے نام آئے, منومٹی چلے گئے, تو کفن کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں, خالی ہاتھ جاتا ہے, کوئی لائر نہیں ہوتا ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے, جیب میں ایک دمڑی نہیں ہوتی. تو وہاں پہ تو عملوں کا حساب ہونا ہے, انسانیت سے پیار کا حساب ہونا ہے. اللہ کہے گا کہ میری مخلوق کے لیے کیا کر کے آئے ہو. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ, بے شک تمہارے رب کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے. لیکن اللہ نے سکھا دیا کہ کسی کا دل توڑا ہے, حقوق العباد کی معافی ان سے مانگ کے آنا, میں نہیں معاف کر سکتا. انسان کا دل نہ دکھانا. تو یہ باتیں اگر ہم سب پلے باندھ لیں تو میرا خیال یہ معاشرہ بھی سنور جائے گا, یہ ملک بھی سنور جائے گا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس ملک کے مسائل پہاڑ جیسے ہیں. ہم تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہماری اتحادی بھی ہیں, جو آج ہماری مخالف بھی ہیں, عوام دیکھ رہی ہے, یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تجربہ, ان کی تاریخ پہ جو نظر ہے وہ سے گہری ہے. لیکن ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں یہ